بعض لوگوں نے کہا، کہتے ہیں نہیں اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، ہم نے صرف 2 عیدیں سنی ہے یا پڑھی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے کہا بھائی کون سی 2 عیدیں؟ کہتے ہیں ایک عید ہے عید الفطر اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ۔ تو پھر ہم نے کہا بقول آپ کے اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا آپ کو احادیث کا علم ہی نہیں ہے۔ قرآن سے تو ہم نے مسئلہ واضح کر دیا ہے، آپ کو احادیث کا علم ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ احادیث کا علم کس حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن عید ہے۔ یہ تو فرمان کے اندر موجود ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر اسلام میں 2 عیدیں ہیں تو پھر میرے آقا کیوں فرماتے ہیں جمعے کا دن عید کا دن ہے؟ میرے آقا کا فرمانا اس بات کی واضح دلیل ہے، جہاں عید الفطر عید ہے، عید الاضحیٰ عید ہے، وہاں جمعے کا دن بھی عید ہے۔ اچھا، خالی جمعے کی بات نہیں ہے بلکہ ایک اور دن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو صحابہ کرام کے قول سے واضح ہے، اسے عید قرار دیا گیا، اور وہ دن کون سا ہے؟ 9 ذو الحجہ یوم عرفہ۔ 10 ہجری میں 9 ذو الحجہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی 9 ذو الحجہ کو، اور حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں ایک یہودی آ گیا، آنے کے بعد سوال کرتا ہے اے عمر، آپ کے قرآن میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اگر وہی آیت کریمہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو کیا مناتے؟ عید کا دن مناتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے آج جمعے کا دن ہے، یعنی جب آیت نازل ہوئی تو جمعے کا دن ہے، اور یوم عرفہ بھی ہے، تم عید منانے کی بات کرتے ہو، ہمارے یہاں تو ویسے پہلے سے ہی یہ 2 عیدیں ہیں۔ اب دیکھیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے یوم عرفہ کو بھی عید قرار دیا، اور اس کے علاوہ یوم جمعہ کو بھی عید قرار دیا۔ اب مجھے بتائیں یہ کون آپ کو سمجھائے؟ وہی سمجھائے گا جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہوگا، اور جو قرآن اور حدیث کا علم ہی نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا کہے گا؟ کہے گا نہیں بس 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں۔